الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ النحل کی وہ آیت شریفہ جو کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے آپ کا خادم پڑھ کر سنا رہا ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا، اور وہ تمہیں منع فرماتا ہے بے حیائیوں سے، گناہ کے کاموں سے اور بغاوت سے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم اس نصیحت کو حاصل کرو، اس پر عمل پیرا ہو۔ آپ کے خادم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے علماء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن شریف کی ان آیات بینات میں سے آیت شریفہ ہے جس میں اللہ نے پورے کے پورے اسلام کو بیان فرما دیا۔ قرآن شریف کی چند آیتیں ایسی ہیں جس کو اتنے مضامین ہیں اس میں کہ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو پورے کے پورے اسلام کو اللہ نے اس میں بیان کیا۔ چند باتیں عدل کے تعلق سے آپ کے سامنے آپ کے خادم نے عرض کیا ہے۔ عدل کہتے ہیں انصاف کو، اور انصاف کا تقاضا جو حدیث شریف میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ بس اگر یہ ہماری سوچ بن گئی کہ ہم جو کچھ خود کے لیے پسند کرتے ہیں ٹھیک ہماری وہی سوچ ہمارے دوسرے مومن بھائی کے لیے ہو، انشاءاللہ عدل کا۔ اب آج کچھ باتیں احسان کے تعلق سے عرض کرنی ہے، اس لیے کہ دوسرا جو آئٹم ہے اس میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا، انصاف کا اور احسان کا۔ آج کچھ باتیں آپ کے سامنے احسان کے تعلق سے عرض کرتے ہیں۔ احسان لفظ جو ہے یہ حسن جو ہے نا، حسن کا لفظ جو ہے یہ عربی لفظ ہے۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، کسی بھی کام کو اس کے انتہائی احسن طریقے پہ کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں احسان جو ہے وہ بہت ہی محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، لیکن یہ احسان شریعت کے زبان میں، شریعت کے اندر کیا معنی رکھتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کسی درجے میں آپ کے سامنے تھوڑا اختصار کے ساتھ بیان کرنے کا۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ اس کا اصل مصدر جو ہے حسن ہی ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی احسان کہلاتا ہے، لیکن جہنم میں جانے کی جو چند مخصوص وجوہات ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ جو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس پر احسان جتانا جہنم میں جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، کسی پر احسان جتانا۔ قرآن شریف نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو اس پر احسان جتا کر یا تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ اس کا معنی یہ کہ کسی کو کوئی صدقہ احسان جتلا دیا گیا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیرے صدقے کو ضائع کر دے گا، اور صرف ضائع نہیں کرے گا بلکہ
نیکی ضائع ہوگی اور گناہ لازم آ جائے گا۔ کسی پر احسان جتانا، احسان کرنا یہ تو مومن کی عادت ہونی چاہیے، لیکن احسان جتانا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ یہ ایک بات اللہ والوں کا ہے کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، اس احسان کے جتانے کے اور کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور اس میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی اور بھلائی کر کے دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے کہ میں نے فلاں کے ساتھ فلاں بھلائی کا معاملہ کیا، اور اسی میں یہ چیز بھی شامل ہے جو آج عام وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ ہم کو کوئی چیریٹی کا کام کرنا ہے، کوئی بھلائی کا کام کرنا ہے، تو وہ ہمارا اسٹیٹس بن جاتا ہے۔ اس کا جب تک فوٹو ہم نہ لے لیں اور فوٹو لے کے اس کو وائرل نہ کر دیں موبائل پر، اس وقت تک ہم کو چین نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں ہماری نیکیوں کو ضائع کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی۔ سوچو تو صحیح، کسی غریب کو یونیفارم دے دیا، کسی بیوہ کو ایک سلائی مشین دے دی، اور اس کو تم فوٹو کھنچوا کے اس کو سارے زمانے میں ذلیل کر رہے ہو کہ یہ ایک ضرورت مند تھی جس پر میں نے احسان کیا۔ اگر اس ضرورت مند کی جگہ تم ہوتے، خود تمہارا کوئی فوٹو کھنچوا کے وائرل کرتا تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی؟ اس لیے یہ سمجھ لو کہ احسان کرنا یہ مومن کی عادت ہے، اور احسان جتانا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے انتہائی مخصوص معنی بن جاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، مخصوص معنی۔ جیسے یہ لفظ احسان جو ہے، کہ ہم تو جانتے ہیں احسان کس کو کہتے ہیں، احسان کرنا ضروری ہے، احسان کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ احسان جتانا یہ حرام کاموں میں سے ہے، اور اپنے احسان کو ضائع کر کے احسان کرنے کے بعد بھی گنہگار ہونے کا اپنے آپ کو بنا لینے کا سبب ہے۔ اب احسان کا ایک اور معنی ہے حدیث شریف کی روشنی میں، وہ خاص طور سے ذہن میں رکھیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک طویل حدیث ہے احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں، جس کے راوی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے دوسرے راویوں سے بھی وہ روایت نقل کی گئی ہے، لیکن بخاری شریف، مسلم شریف میں اس کے راوی ہے عمر رضی اللہ، اور وہ حدیث شریف جو ہے وہ حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے آ کے سلام کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ ہم سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، مدینے کا باشندہ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا، لیکن حیرت یہ تھی کہ اس کے کپڑے انتہائی اجلے اور سفید تھے، اس کے چہرے سے سفر کا بھی کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ انداز کہیں کہ صحرائی سفر کر کے آئے، تھوڑی دور چل کر آئے تو آدمی کے چہرے پہ گرد و غبار، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ وہ مدینے کا باشندہ دکھائی دیتا تھا، کیونکہ مدینے کی آبادی کوئی کروڑوں میں تھوڑی تھی، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، نہ صرف اہل ایمان کو جانتے تھے، وہ یہودیوں کو بھی جانتے تھے، نصرانیوں کو بھی جانتے تھے، منافقوں کو، سب کو جانتے تھے۔ نہ وہ مدینے کا باشندہ دکھائی دیتا تھا، نہ مسافر دکھائی دیتا تھا۔ اس نے سلام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے زانو مبارک سے اس نے اپنا زانو ملا لیا، بالکل گھٹنے سے گھٹنا ملا کے چپک کے بیٹھ گیا۔ اور پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کی تعریف بیان کی۔ ایمان کی تعریف یاد رکھو، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت، یہ تین چیز مل کے ایمان بنتا ہے۔ آپ نے جب جواب مرحمت فرمایا تو اس شخص نے جس نے سوال کیا تھا ایمان کیا ہے، جب آپ کا جواب پورا ہوا تو اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ سوچنے لگے عجیب انسان ہے، سوال کرتا ہے اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب کی تصدیق کرتا، صدقت یا رسول اللہ۔ لیکن صحابہ اتنے باادب تھے کہ ساری دنیا اگر ادب سیکھنا چاہے تو صحابہ کی مجلس سے سیکھے،
کہ اپنے بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے ارکان اسلام بیان فرمائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ۔ پھر اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اب اس نے پوچھا مل احسان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں؟ قرآن شریف کی آیت ہم نے آپ کو کیا پڑھ کے سنائی؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ احسان کیا ہے؟ سوال کرنے والا نو وارد نیا شخص جس کو صحابہ نہیں پہچانتے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لغت میں سماج میں ایک معنی رکھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس کے ایک معنی متعین ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس متعین معنی کو بھی ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ سوال کرنے والے سنا ہے، پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا احسان اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث شریف کے بخاری مسلم سب نے اس کو روایت کیا۔ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ تصور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی تعریف ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ احسان کیا ہے؟ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور بندگی جو ہے وہ صرف نماز کا نام نہیں ہے، بندگی صرف ذکر اللہ کا نام نہیں ہے، بندگی صرف تلاوت قرآن کا نام نہیں ہے۔ بندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو جناتوں اور انسانوں کو صرف بندگی کے لیے پیدا کیا۔ مومن کی ساری زندگی سراپا عبادت ہوتی ہے، مومن کی ساری زندگی سراپا عبادت ہوتی ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک شعبہ عبادت ہے۔ فرمایا تیرا ہر کام اس طرح ہونا چاہیے، پہلے تو یہ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر یہ تو بہت ہی ایسا تصور ہے کہ بندے کے لیے کرنا بھی بڑا مشکل، تو سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کا کتنا لحاظ فرمایا، اگلے ہی جملے میں ارشاد فرما دیا، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ انداز فرمائیں کہ ہمارے جس عمل کو خود اس کائنات کا خالق مشاہدہ فرما رہا ہو، اس عمل کو ہمیں کیسا کرنا چاہیے؟ اس میں پھوہڑ پن ہوگا، اس میں پھوہڑ پن ہوگا۔ پھوہڑ پن کی بات آئی تو ایک بات عرض کریں، مسجد جو ہے، جب بیت اللہ شریف کے تعمیر کا موقع آیا تو حضرت ابراہیم سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ ابراہیم ہم تمہیں اپنے گھر کا پتہ بتاتے ہیں، ہمارا گھر کہاں تعمیر کرنا ہے، بیت اللہ، لیکن اس کا خیال رہنا ان طہر بیتیہ، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ مطلب یہ کہ مسجد وہ جگہ ہے کہ اس کی صفائی کا ہمیں انتہائی خیال کرنا ہے۔ اور ہمارا مزاج ابھی چند دنوں سے یہ ہو رہا ہے، چند مہینوں سے، خدا جانے کون شخص ہے، ظاہر کوئی غیر مسلم تو نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان اپنے گھر کی پرانی کتابیں، پرانے قرآن شریف جو انتہائی بوسیدہ، کہ ابھی کل پرسوں اس نے جو کتاب لا کر کسی شخص نے رکھا، انتہائی دیمک لگی ہوئی کتابیں، یعنی اگر وہ کتاب بے احتیاطی میں قرآن شریف کے پاس رکھ دی جائے تو جتنے ہمارے فریش قرآن شریف ہے وہ سب میں دیمک لگ جائے۔ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، اس کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، تو اس کو لا کے گھر کی ہماری مسجد میں چھوڑ دیتا۔
یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں مسلسل، ایسا آپ کے سامنے کیا بیان کریں؟ آپ کو لگتا ہے کیا کیا مولانا بیان کرتے ہیں، لیکن اس درد کو کہاں لے جائے؟ اتنا بے غیرت ہو گیا یہ مسلمان کہ اس گھر کو جو اللہ کا گھر ہے، جو بیت اللہ ہے، اس کو مجھے میرے گھر سے زیادہ صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی تھی۔ مجھے خیال کرنا تھا کہ میرے چپل میرے پیروں میں کوئی چیز گندی رکھ کر مسجد میں نہ آ جائے۔ اگر مسجد میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو آلودہ کرنے والی ہے تو میں اس کو اٹھا کر اپنے جیب میں رکھ لوں اور بعد میں جا کر اس کو باہر پھینک دوں۔ یہ میری ذمہ داری تھی، میں اپنے گھر سے زیادہ صاف ستھرا اس کو رکھنے کی کوشش کروں، یہ میری ایمانی غیرت کا تقاضا تھا۔ لیکن نہ جانے وہ غیرت کہاں چلی گئی، کتنی بے غیرتی آ گئی مسلمانوں میں کہ جو اپنے گھر میں نہیں برداشت کر سکتے وہ اللہ کے گھر میں لا کر رکھ دیتے۔ یہ حقیقت ہے میرے محترم، یہ حقیقت ہے۔ پچھلے مہینوں سے ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ آ جاتی ہیں نظر میں ہمارے کام کرنے والے ساتھی اور جو دوسرے ساتھی ہیں وہ مل کے اس کا جو بھی کرنا ہو۔ ایک صاحب تو اتفاق سے پکڑ میں آ گئے، پکڑ میں ایسے آ گئے کہ انہوں نے پورا بیگ کا بیگ یہاں چھوڑ دیا، پرانی کتابیں، پرانے قرآن شریف، اور اس میں شادی کارڈ، ان کے گھر کا پتہ، اور اس میں اس کا فون نمبر۔ اس کا فون نمبر ایک صاحب سے پوچھا کہ کون ہے یہ آدمی، آپ جانتے ہیں؟ بہت مشہور آدمی۔ اس کو فون کیا ہم نے، کہ آپ کون سا؟ فلاں فلاں، آپ سے مجھے ملنا ہے۔ یہ خیریت؟ میں نے بولا میں فلاں فلاں بول رہا ہوں، آپ نے لا کے پرانی کتابوں کا بیگ لا کے رکھ دیا ہے عملہ سیٹ میں، تو میں آپ سے ذرا ملنا چاہتا ہوں۔ اچھا، بہت دیندار آدمی، بڑے اللہ والے، بڑے اللہ والے۔ حضرت وہ اصل ہے، شاید بولے غلطی سے چلا گیا ہوگا، یعنی آپ دیکھیے ان کا تقویٰ دیکھو، غلطی سے چلا گیا ہوگا، یعنی اپنی پرانی کتابیں جو اپن غلطی سے یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ میں نے ان کو بہت شرافت سے کہا آپ آئیے، میں آپ کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں ذرا۔ لیکن وہ آدمی جو تھا اتنا ہوشیار تھا کہ جو چور کو معلوم رہتا ہے اس نے کہاں چوری کیا۔ ہم نے اس کو فون کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں 2-3 دن کے بعد آتا ہوں، اور اس کے بعد ہی اس کے پہلے آ کے جہاں سے اس نے بیگ رکھا تھا وہ پورا کا پورا بیگ اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ یہ کیا آپ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم پر اتنے حالات آ رہے ہیں۔ اس کے بعد بات اس پر چل رہی تھی میرے بھائیوں، احسان پر۔ وہ حدیث شریف پوری کر لیں کہ رب تعالیٰ کو اس آدمی عبادت اس طرح کرے جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ مشکل ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ اس کا معنی ہمارا ہر معاملہ، ہر عبادت، سب کچھ ایسا ہونا ہم اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور جب یہ واقعی تصور بن جائے گا تو ہمارے سارے معاملات میں کتنا سدھار آ جائے گا۔ ہماری زبانوں سے جو بیہودہ اور انتہائی غلیظ الفاظ نکلتے ہیں، شاید ہماری زبانوں پہ تالا لگ جائے، شاید تالا لگ جائے کہ نہیں میں اپنے رب کے سامنے ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال شاید کو سدھر جائے۔ تو سرکار نے جواب میں فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسا کر، اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو کم سے کم یہ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر سائل نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے سوال کیا، چوتھا سوال، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے کو اس کے بارے میں جتنا معلوم ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو اس سے زیادہ معلوم نہیں۔ سائل اٹھا، سلام کیا، چلا گیا۔ جانے کے بعد آپ نے صحابہ کے دل میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا آپ نے آپ خوب جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے پہچانا یہ کون تھے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب ششدر ہیں، حیران ہیں، یہ کون شخص ہے جو مدینے کا واسی بھی نہیں دکھائی دیتا اور مسافر بھی نہیں دکھائی دیتا؟ فرمایا یہ جبریل تھے، یہ جبریل تھے جو انسانی شکل میں تمہیں اسلام سکھانے آئے تھے۔ یعنی اس مجلس میں جتنے صحابہ موجود تھے انہوں نے جبریل کی زیارت کی انسانی شکل میں۔ یہ اسی لیے اس حدیث شریف کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ تو احسان کا ایک معنی شریعت کی زبان میں یہ۔ دوسرا حصہ جو ہے
وہ ہے وہ ایتائے ذی القربہ، اور اللہ حکم فرماتا ہے قرابت داروں کو دے دینا۔ میرے بھائیو اس میں ایک بات کا خیال رکھیں، قرابت داروں کا جو حق ہے، سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اس کو اپنا قرابت دار سمجھیں۔ ہمارا اسٹیٹس جو ہے نا، وہ ہمارا اسٹیٹس انتہائی غیر اسلامی ہو گیا ہے۔ کوئی آدمی اگر ہمارے دور کا 4-5 پیڑھی سے جس کا تعلق جاتا ہے، اگر وہ سول لائن میں رہتا ہے نا، وہ جج صاحب جو ہیں نا، وہ میرے ابا کے، خالو کے، نانا کے، فلانے کے، ٹھکانے کے ٹھکانے، وہ جج ہیں اس لیے۔ اور اگر میرا کوئی چچا زاد، میرا ماموں زاد، میرا خالہ زاد اگر وہ پنکچر بناتا ہے، اگر وہ ٹھیلے پر کیلا بیچتا ہے، تو مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا اسٹیٹس ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی ایک بات آپ سے کہی ہے، یہ خیال رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کی رزق میں برکت ہو، کون چاہتا کہ اس کی عمر میں برکت ہو، وہ بہت تک جیے اور اس کے رزق میں برکت ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ آپ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تعلقات جو ہیں، ہمارے رشتے جو ہیں، ان رشتوں کے بارے میں ایک بات اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو بہت مفید ہوگی۔ رشتے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ہم کو اس لیے پسند نہیں آ رہا ہے کہ وہ ڈوبی میں رہتا ہے، اس لیے پسند نہیں آ رہا ہے کہ وہ کسی جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، تو تم یہ سوچ لو رشتہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی پسند کو تم نے ناپسند کیا ہے۔ تمہاری جسارت کتنی ہے، تمہاری بے غیرتی کتنی ہے کہ تم اللہ کی پسند کے اوپر اپنی پسند کو ترجیح دے رہے ہو، اس لیے کہ تم کو تمہارا سوشل اسٹیٹس بہت پسند ہے۔ یہ غیر اسلامی سوچ ہے، مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے جس کو درست کرنا چاہیے۔ ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو جتنی ادائیگی ہے، جتنے صدقات، جتنا انفاق فی سبیل اللہ، سب کا سب اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو۔ تم اپنے رشتہ داروں کو دو گے تو تم کو دوہرا ثواب ملے گا، دوہرا ثواب، دوگنا ثواب۔ کیوں؟ ایک تو اس خرچ کرنے کا، اور دوسرے اس کے صلہ رحمی کا۔ میرا قریبی رشتہ دار تھا، اس کا پہلا حق تھا۔ یہ خیال رہے کہ رشتہ داروں کو دینا دوہرا اجر رکھتا ہے۔ کون ایسا بیوقوف ہو سکتا ہے کہ جہاں دو، ایک کے بدلے دو ملنے والا ہے، وہ ایک پر کیوں صبر کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ خیال رکھو کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، اس پر صلہ رحمی کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس دینے میں وہ ڈکیٹی جس کی مجرم پوری امت مسلمہ کا 99% طبقہ ہے۔ سب مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری تہجد، تمہاری اشراق، تمہارا ذاکر ہونا، اس سب سمیت جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ اب وہ ڈکیٹی کیا ہے؟ آدمی کے مرنے کے بعد اس کے میراث کے مال کو تقسیم کرنا۔ جس قرآن میں نماز فرض ہے، جس قرآن میں روزہ اور حج فرض ہے، اسی قرآن میں میراث فرض ہے۔ علماء فرماتے ہیں عجیب و غریب بات ہے، ساری چیزوں کی تقسیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ نے کی، لیکن مرنے والے کی میراث کی تقسیم اپنے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، ہر مرد کا حصہ دو، ہر لڑکے کا حصہ، ہر مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ ایک مفسر نے کیا بات لکھی، رب تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کا آدھا ہوگا، یہ نہیں فرمایا، لڑکے کا حصہ لڑکی کا دگنا ہوگا۔
دو لڑکیوں کا جو ہے کہ لڑکیوں کے بہنوں کے نکالا جائے گا، اس حصے کو ڈبل کر کے دیا جائے گا، لڑکے کا خود بخود کر جائے گا، لڑکی کا حصہ نکالے گا۔ میرے بھائیو، اس جرم کو اس پر بڑا نگاہ ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کو دینے کا، اور قرابت داروں کو دینے میں سب سے اول درجہ جو ہے وہ تقسیم میراث ہے، اور اس کے بغیر، تقسیم میراث کے بغیر کیا فتوے کی زبان میں ہم فتویٰ دے نہیں سکتے، ہم مفتی نہیں ہیں، ہم تو کم پڑھے لکھے آدمی، لیکن یہ سمجھ لو اگر ہمارے جسم پر حرام کا لباس ہو اور ہمارے جسم کے اندر حرام کی غذا ہو تو دعا جیسی عبادت نہیں قبول ہوتی تو نماز کیا قبول ہوگی؟ نماز کیا قبول ہوگی؟ اگر دعا جو عبادت کا مخل عبادت جس کو حدیث شریف میں کہا، اگر وہ دعا رد کی جائے گی تو پھر نمازیں کیا قبول ہوں گی اور دوسری عبادات کیا قبول ہوں گی؟ ایتاء ذی القربی، قرابت داروں کے ان کے حقوق کو ادا کیے۔ آخری میں ایک اعلان ہے، آنے والے بدھ کو مسجد انصار میں نماز مغرب کے فوراً بعد حضرت مفتی ولی اللہ صاحب جو یہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدد العالی کے یہ خلیفہ مجاز ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب، ان کا ایک اصلاحی بیان ہوگا آنے والے بدھ کو نماز مغرب کے فوراً بعد مسجد انصار میں شرکت کی درخواست ہے۔